السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو ریپلائی ٹو حافظ عمر صدیقی صاحب آن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بائی انجینئر محمد علی مرزا۔ تو اس ویڈیو میں جو ہے معاویہ رضی اللہ کی غلطیاں بیان کرنا حرام، اس سے ریلیٹڈ کچھ باتیں جو ہے سامنے رکھی گئی ہے، اور یہ جو حافظ عمر صدیقی ہیں انہوں نے کچھ باتیں کہی ہیں اور اس کا جواب جو ہے علی مرزا نے دیا ہے۔ تو آپ اس ویڈیو کو جب دیکھیں گے اور دونوں کی باتوں کو سنیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کیا معاملہ ہے اور کس طریقے کا جو ہے انہوں نے ایک دوسرے کو جواب دیا ہے۔ اور اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو حق بات بولنے، سننے اور دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سے جو بھی غلطیاں ہو جائیں بولنے میں، سننے میں، تو اللہ ہمیں معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ مر جائے گا اسی حسرت میں اللہ کی توفیق سے، خائب و خاسر ہوگا، ذلیل و رسوا ہوگا۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، صحابہ کرام کا شاتم جو نبی کی جماعت کو عزت نہیں دیتا وہ عزت نہیں پاتا۔ یہ بات یاد رکھنا، جو نبی کی جماعت کو عزت نہیں دیتا وہ عزت کبھی بھی نہیں پاتا۔ ہاں، شکوک و شبہات، جب صحابہ کرام کے بارے میں شکوک و شبہات آئیں گے تو صحابہ تو روایات کرنے والے ہیں۔ مثال، کسی بندے کا ذہن حضرت عائشہ کے بارے میں پلید ہو گیا تو دین کا تیسرا حصہ حضرت عائشہ بیان کرتی ہے، دین تو گیا۔ جس کو پتا چل گیا ابو ہریرہ حضرت معاویہ کی بیعت کرنے والے تھے، ان کے سپاہی تھے، ان کے تابع دار ساتھی تھے حضرت ابو ہریرہ، تو دین کا تیسرا حصہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے وہ تو گیا۔ حضرت معاویہ نہیں جاتے ہاتھ سے، پورے کا پورا دین اسلام ہاتھ سے جائے گا۔ صحیح اور حسن، صحیح اور حسن میں کیا فرق ہے؟ یہ صحیح احادیث کی تین کیٹیگریز ہیں۔ سب سے اوپر صحیح حدیث، اس سے تھوڑی نیچے حسن صحیح، اور اس سے نیچے حسن ہے۔ یہ تینوں صحیح ہیں، لیکن ترتیب اس کی یہ ہوتی ہے، اور راویوں کے مضبوط ہونے کے اعتبار سے اس کو ڈیفائن کیا جاتا ہے۔ حسن حدیث بھی صحیح ہوتی ہے بشرطے کہ حسن لذاتی ہی ہو۔ ضعیف جمع ضعیف جمع ضعیف، یعنی کئی ضعیف روایتیں مل کے حسن لغیری بنانا، جس طرح شیخ البانی بناتے ہیں، وہ والی حسن نہ ہو۔ حسن لذاتی، اس کی سند بالکل سارے صدوق راوی ہوں، سارے ثقہ نہ بھی ہوں، صدوق ہوں، یعنی سچے ہوں، اتنے مضبوط نہیں لیکن سچے ہوں۔ اگر وہ آپ کریٹیکلی دیکھیں تو بخاری کی بھی ساری حدیثیں کوئی صحیح درجے کی نہیں ہیں، کچھ حسن صحیح ہیں، کچھ حسن درجے کی بھی ہیں، لیکن چونکہ راوی صدوق ہیں، حدیث کے معاملے میں سچ بولتے ہیں، تو روایت اس کی لی جائے گی۔ اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ راوی بدعتی ہے یا یہ راوی جو ہے وہ کسی غلط عقائد رکھنے والے فرقے کے لیے ہمدردی رکھتا ہے، نہیں، بندہ سچا ہے نا، اس کی روایت قبول کی جائے گی۔ بخاری میں درجنوں راوی ہیں جو شیعہ ہیں، ایسے راوی بھی ہیں جو شیعہ مسجد کے امام بھی تھے، اسٹیبلش جو اثنا عشری اور سنی و تفریق میں، لیکن امام بخاری نے ان سے حدیثیں لی ہیں۔ کتنے ناسبی راوی ہیں بخاری میں، لیکن روایت حدیث میں وہ صدوق ہیں، سچے ہیں، اس لیے ان کی روایتیں قبول کی گئی ہیں حدیث کے اعتبار۔ اور یہی معاملہ ہے صحابہ کرام کے بارے میں۔ یہ جو اکثر آپ کو ایک جملہ بول رہے ہوتے ہیں، الصحابۃ کلہم عدول، آپ سمجھتے ہیں کوئی آیت ہے کوئی حدیث ہے، نہ یہ آیت ہے نہ یہ حدیث ہے، یہ ایک سلوگن ہے۔ خلافت راشدہ، حق چار یار، پنج تن پاک، جس طرح یہ سلوگن ہے، یہ بھی ایک سلوگن ہے، الصحابۃ کلہم عدول۔ صحابہ بھی لفظ درست ہے، صحابہ بھی درست ہے، زیر سے بھی اور زبر سے بھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حدیث قبول کرنے میں سارے صحابہ عدول ہیں، حدیث میں کسی صحابی سے جھوٹ ثابت نہیں ہے، یہ اصول حدیث ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ صحابہ کرام سے غلطی نہیں ہوتی یا وہ گناہ نہیں کر سکتے یا وہ معصوم ہے، نہیں۔ ہاں، اس معاملے میں وہ معصوم ہے کہ نبی علیہ السلام کی کوئی بات انہوں نے مکس کر کے آپ کو نہیں بتائی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں کیوں معصوم ہے؟ وہ اس لیے کہ یہ اللہ نے اس دین کی حفاظت صحابہ اور اہل بیت سے ہی تو کروائی ہے۔ دوسری بات، انہیں یہ پتا تھا کہ ہمارا ہر جرم معاف ہو سکتا ہے، جس طرح آپ کہتے ہیں نا کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں، انہیں بھی یہ پتا تھا کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کے صحابی ہیں، ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے، لیکن جس نبی کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیعت کی، اگر ہم نے اس پہ جھوٹ باندھا نا، پھر ہم مارے گئے۔
بعد کے لوگوں کو تو کوئی نہ کوئی بینیفٹ آف ڈاؤٹ مل سکتا ہے, ہمیں اللہ نے نہیں چھوڑنا کہ تمہیں تو میں نے نبی علیہ السلام کا ساتھی بنایا تھا, تم نے اس نبی پہ جھوٹ باندھ دیا. اور پھر اس سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس گناہ کی انٹینسٹی اتنی کوٹ کوٹ کے ان کے دلوں میں بھری تھی نا کہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ بچ جانا بچ جانا بچ جانا. مسلم کی پہلی حدیث مولا علی سے یہی ہے, بخاری میں بھی ہے, دیکھنا میری طرف جھوٹی بات منسوب نہ کرنا ورنہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لو. چند احادیث ہیں جو متواتر ہیں, جو سینکڑوں صحابہ نے روایت کی اور ہزاروں تابعین نے, ان میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے, جو بخاری میں بھی مسلم میں بھی دنیا کی آلموسٹ ہر حدیث کی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے. اب ایک بات کی جب لکیر اتنی بار پیٹی جائے تو آپ امیجن کر سکتے ہیں, جس طرح آپ پاکستان میں بھی کتنے پکے بے نمازی ہیں جو عید کی نماز بھی نہیں پڑھتے لیکن کہیں گے اللہ دے فضل نال آج تک خنزیر نہیں کھاتا, 10 سال انگلینڈ لیا میں خنزیر نہیں کھاتا, کہیں گے نا سور کا گوشت نہیں کھایا. کتنے بے نمازی ہیں وہ کہیں گے میں نے سگریٹ کبھی ہاتھ میں بھی نہیں پکڑا, شراب تو بڑی دور کی بات. اب آپ سوچ رہے ہوں گے ایک طرف حالانکہ نماز چھوڑنا اس سے بڑا گناہ ہے, لیکن انہوں نے اس گناہ کی انٹینسٹی اتنی بڑی سمجھی ہے. بس صحابہ کرام بھی یہ سمجھتے تھے کہ سب کچھ معافی ہو جائے گی, لیکن اگر اللہ کے نبی پہ ہم نے جھوٹ باندھ دیا سانو نہیں اللہ نے چھڑنا, بادل تو چھڑ دے گا, سانو نہیں چڑھتا. یہ وہ چیز تھی جو صحابہ کرام کو جھوٹ نہیں بولنے دیتی تھی. سب سے بڑھ کر حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما نے بھی لاکھ اختلافات کے باوجود مولا علی پہ کبھی جھوٹ نہیں باندھا. قتل مار والی حدیث پہنچی, اس کی باطل تعویل ضرور کی, حدیث کا انکار نہیں کیا, کیونکہ انہیں پتا تھا یار ریڈ لائن کراس نہیں ہونی چاہیے. اس لیے ہم حضرت معاویہ کہتے ہیں, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں کتنے ایسے کام کیے جو بخاری مسلم میں رپورٹ ہوئے ہیں, تو پھر ان کی حدیثیں کیوں لی جاتی ہیں؟ اس لیے کہ حدیث میں انہوں نے کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولا. سنن ابی داؤد میں یہ حدیث موجود ہے 4129 کہ محمد ابن سیرین حدیث بیان کرتے ہیں, تابعی ہیں, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اور ساتھ ہی فرماتے ہیں وَمُعَاوِيَةُ لَا يُتَّهَمُ فِي الْحَدِيثِ, اور معاویہ حدیث کے معاملے میں جھوٹے نہیں تھے, ان پہ کوئی تہمت نہیں کہ انہوں نے کبھی رسول اللہ پہ جھوٹ باندھا ہو. اس کے بعد انہوں نے ایک حدیث بیان کی, اس جملے میں انہوں نے حضرت معاویہ کی تعریف بھی کی اور حضرت معاویہ کی جو غلطیاں ہیں ان کی جسٹیفیکیشن اس اعتبار سے پیش کی کہ حدیث کے معاملے میں انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی, اور معاویہ حدیث کے بارے میں متہم نہیں تھے, ان پہ کوئی تہمت نہیں کہ انہوں نے حدیث گھڑی ہو. یہ بات انہوں نے حضرت ابو بکر, عمر, عثمان اور علی سے حدیث بیان کرتے ہوئے کبھی نہیں کی. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ کہ وہ حدیث بیان کر رہے ہوں کہ حضرت علی نے فرمایا, اور آگے کہیں کہ حضرت علی پہ کوئی تہمت نہیں کہ انہوں نے کبھی جھوٹ بولا ہو حدیث کے معاملے میں. حضرت معاویہ کے لیے اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں محدثین کے ہاں, صحابہ اور تابعین کے ہاں, ان کے جو پولیٹیکل جو سٹانس ہے اس کی وجہ سے کئی چیزیں لوگوں کے دلوں میں کھٹکتی ہیں. تو یہ نہ ہو کہ میں حدیث بیان کروں تو لوگ کہیں یہ تو معاویہ کی حدیث ہے. تو حدیث کے معاملے میں چاہے حضرت معاویہ ہوں, مغیرہ ابن شعبہ ہوں, عمر ابن عاص ہوں رضی اللہ عنہم اجمعین, ایون بسر بن ابی ارطا, ایک نٹوریس ترین پرسنالٹی صحابی ہے, فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوا ہے, لیکن آپ اسماء و رجال کی ساری کتابیں اٹھائیں, ابن حجر اسقلانی کی تقریب التہذیب اٹھائیں, تہذیب التہذیب اٹھائیں, اسی طریقے سے امام ذہبی کی کتابیں اٹھائیں, سب لوگ کہتے ہیں سوائے کلمہ پڑھنے کے کوئی خیر کی رتی اس بندے میں نہیں تھی. یہ وہی ہے جس نے حضرت معاویہ کی حکومت کو اسٹیبلش کرنے کے لیے حضرت علی کے علاقوں میں گھس کے شیعان علی کو قتل کیا ان کی خلافت میں. جن بچوں کے نام علی ہوتے تھے ان کو بھی قتل کر دیتا تھا, اتنی نفرت اہل البیت سے. لیکن آپ مسند احمد کھولیں, ایک چیپٹر ہے اس کا نام ہے مسند بسر ابن ابی ارطا. اب وہ شیعہ اعتراض کرتے ہیں کہ یار اس ظالم کو تو تم بھی مانتے ہو تو حدیثیں کیوں لی ہوئی ہیں؟ حدیثیں کہاں سے یار, ایک حدیث ہے. او نہیں کہ ایک حدیث گھڑی ہوئی, او نہیں, حدیث بھی ٹھیک ہے.
ये मिर्जा जहलमी छुपा हुआ राफजी अहले सुन्नत का लिबादा ओढ़ा हुआ वो बदबख्त हर वक्त हर टाइम इस खानदान के ऊपर हमलावर, इस खानदान की तौहीन और तशनीह करना। एक हदीस गड़ी हुई है, एक हदीस गड़ी हुई है, एक हदीस गड़ी हुई है, यानी मफहूम गड़ा हुआ। हदीस तो दुरुस्त है, कहता है अम्मार को फिया बागिया कत्ल करेगा, वो अम्मार को जहन्नुम की तरफ बुलाता होगा। मुआज़ल्लाह, वो अम्मार को जहन्नुम की तरफ बुलाता होगा। और ये जो जहन्नुम की तरफ बुलाने वाला गिरोह था ना, मुआज़ल्लाह, ये अमीर मुआविया का था। अमीर मुआविया ने कत्ल किया था। अमीर मुआविया मुआज़ल्लाह जहन्नुम की तरफ बुलाने वाला। देख लो, वाबी भी हदीस नूं घड़ी हुई कहंदे ने, ठीक है। बाद इन्होंने आया कि लित्र पहन के नहीं मफहूम घड़ाया। तू मफहूम बयान करना, मामू पार्टी मफहूम बयान करके दस ना। तुसी मुबाला कर सकते हो। मुबाला उदू होएगा जो हदीस बयान करोगे तो दसोगे जिन्हें भी जुर्म कीता है। मुबाले ली हदीस नहीं बयान होगी इनके मुंह से कभी भी 6220 मुस्लिम की, और ना सही बुखारी की 2812 का ये फार्म कभी बयान कर सकते हैं कत्ल अम्मार वाली हदीस का। तो बार वो बुसर बिन अबी अरता की मुस्नद अहमद यहां हमारे पास पड़ी है, उसमें वो हदीस है कि नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ तालीम की, अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फिल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन खिज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आखिरा। मेरी फेवरेट दुआओं में से, ऐ अल्लाह हमारे तमाम कामों का अंजाम बेहतर कर दे। ये इंग्लिश में मुहावरा है, ऑल इज वेल इफ एंड इज वेल। तमाम कामों का अंजाम बेहतर कर दे और हमें दुनिया की रुसवाई और आखिरत के अजाब से बचा ले। ये दुआ बुसर बिन नबी अरता ने रवायत की है, मुस्नद अहमद में भी है और अल मुस्तदरक लिल हाकिम में भी है। और इमाम हाकिम जो सही शियाने अली में से थे, उन्होंने भी हदीस ली हुई है इसकी, हजरत मुआविया से भी ली हुई है, इससे भी ली हुई है। ये हार्ड लाइनर हैं हजरत अली के एतबार से, इसलिए इनके ऊपर शिया होने का इल्जाम भी लगा। अहले सुन्नत के जो चंद मुहद्दिसीन जिन्हें शिया कहा गया, और शिया उन मानों में नहीं कि राफजी, शिया वो जो हजरत अली की बाकी सहाबा पे फजीलत के कायल हैं, उनमें इमाम हाकिम भी हैं जिन्होंने अल मुस्तदरक लिल हाकिम लिखी। लेकिन उन्होंने हजरत मुआविया से भी हदीसें ली हैं, हजरत मुगीरा से भी ली हैं, हजरत बुसर इब्न अरता से भी ली हैं, और लेकिन उनको सुन्नी इसलिए माना जाता है, बहरहाल वो चारों खुलफा को मानते हैं। पहले हजरत अबू बकर की शान में, हजरत उमर, उस्मान, अली, फिर हजरत उस्मान के दिफा में भी हदीस लेते हैं वो। उस एतबार से अस्सहाबतु कुल्लुहुम उदूल का मतलब है कि रवायत हदीस में तमाम सहाबा की हदीसें ली जाएगी, ये मतलब है। इसका ये मतलब नहीं है ये पढ़ के तो आगे कुछ और निकाल रहे होते हैं। जिस तरह हमारे लोग जो है आयत पढ़ते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, और कहते हैं इससे इमाम हनीफा की तकलीद वाजिब होगी। उलिल अम्रि मिनकुम में इमाम हनीफा कहां से आ गए? ये हुक्मरान का जिक्र है, और वो भी ओपन लाइसेंस नहीं आ गया, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दू इलल्लाहि व रसूल। हुक्मरान से भी झगड़ा हो सकता है, फैसला फिर भी किताब और सुन्नत अल्लाह और उसके रसूल से होगा, अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप देखा करें वो बात कौन सी हो रही है।